بزرگان محترم، عزیز ساتھیوں، آپ کو معلوم ہے کہ ہم سب لوگ مسلمان ہیں، اسی لیے مسجد میں موجود ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی بات اور ایک ایسے کلمے کا ذکر کرنے جا رہا ہوں کہ اس کلمے کی بنیاد پر اور اس کلمے پر ہی یہ آسمان و زمین کا نظام چل رہا ہے۔ یہ آسمان، یہ زمین، یہ سورج، یہ ستارے، یہ ہوائیں، یہ بارش، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ سمندر، سب کچھ اسی کلمے کی بنیاد پر ہے۔ اگر وہ کلمہ نہ ہوتا تو نہ یہ آسمان ہوتا، نہ یہ زمین ہوتی جس پر ہم بسے ہوئے ہیں، نہ دن ہوتا اور نہ رات ہوتی، اور نہ سورج چاند ستاروں کا نظام ہوتا، کچھ بھی نہ ہوتا۔ اگر وہ کلمہ نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ اور وہ کلمہ کیا ہے؟ ہر مسلمان اس کلمے کو جانتا ہے اور پڑھتا ہے اور اس کلمے پر یقین رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے۔ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے آقا محمد عربی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل کلمہ، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ جتنے بھی انبیاء دنیا میں آئے ہیں، حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبیوں نے اس کلمے کو پڑھا ہے، اور تمام نبیوں نے اپنی امت کو اس کلمے کی تعلیم دی ہے، حکم دیا ہے۔ تو آج ہم اس کلمے کا مطلب جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر اس کلمے کا مطلب ہے کیا۔ یہ کلمہ ہر مسلمان کو یاد ہوتا ہے۔ یہ تو بہت ہی کم ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ کوئی مسلمان ہے، نام اس کا مسلمان ہے، مسلمان گھر میں پیدا ہوا ہے، لیکن اس کو یہ کلمہ بھی یاد نہیں ہوتا ہے۔ ایسی بھی مثالیں ہیں، لیکن ایسی تعداد بہت کم لوگوں کی ہے کہ جس کو یہ کلمہ یاد نہ ہو۔ لیکن ہمیں اور آپ کو یہ سمجھنا چاہیے، اور ہر مسلمان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ مسلمان اسی کلمے کی وجہ سے ہے۔ اگر یہ کلمہ وہ نہیں پڑھتا ہے یا اس کلمے کو وہ نہیں جانتا ہے، یہ کلمہ اس کو یاد نہیں ہے، تو سمجھنا چاہیے کہ وہ حقیقت میں مسلمان نہیں ہے۔ اس کلمے کا مطلب کیا ہے؟ کہ جس کے بارے میں بہت زیادہ فضائل احادیث میں آئے ہیں، اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس کلمے کا بہت زیادہ ذکر کیا ہے۔ اسی کلمے کی بنیاد پر آسمان و زمین قائم ہے۔ کیا مطلب ہے اس کلمے کا؟ یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ترجمہ ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ معبود کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ معبود کا مطلب ہوتا ہے وہ ذات کی جس کی عبادت کی جائے، وہ ذات کی جس کی عبادت کی جائے، یہ معبود کا مطلب ہوتا ہے۔ اور عبادت کس ذات کی جاتی ہے؟ انسانی عقل ہمیں بتلاتی ہے، ہماری عقل ہمیں بتلاتی ہے کہ عبادت کس ذات کی ہونی چاہیے؟ یہ اس ذات کی ہونی چاہیے کہ جس نے ہمیں زندگی بخشی ہو، جو ہمیں کھانے کو دیتا ہے، جو ہمیں پینے کو دیتا ہے، جو ہمیں صحت عافیت دیتا ہے، جس نے ہمیں وجود بخشا ہے، جو اس کائنات کو چلاتا ہے، جس کے ماتحت سورج چاند ستارے، پوری دنیا جس کے ماتحت ہو، وہی عبادت کے لائق اور مستحق ہے۔ اگر کسی ذات کے اندر یہ چیزیں نہیں پائی جاتی ہیں اور کوئی اس کی عبادت کرتا ہے تو وہ یقیناً غلط ہے، اس لیے کہ وہ عبادت کا لائق ہے ہی نہیں۔ عبادت کا لائق اور مستحق تو خدا ہوا کرتا ہے۔ یہی وہ کلمہ ہے کہ جس کلمے کی بنیاد پر مسلمان غیروں سے الگ ہوتا ہے، جس کلمے کی بنیاد پر مسلم اور غیر مسلم
مسلم اور کافر میں فرق ہوتا ہے، یہ وہی کلمہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے مکہ مکرمہ کے اندر بعثت سے پہلے 40 سال گزارے ہیں۔ 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی ہے، اس سے پہلے آپ 40 سال تک مکے میں رہے، اور آپ انتہائی معزز انسان تھے۔ آپ کی بہت زیادہ قدر تھی، قیمت تھی، ویلیو تھی، لوگ بہت زیادہ آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، حتیٰ کہ آپ کو امین کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، آپ کا لقب ہی تھا امین۔ لیکن جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو بعثت ملی اور آپ نے اس کلمے کی دعوت دی، تو وہ سب لوگ جو آپ کا احترام کرتے تھے، آپ کو اپنی آنکھوں پر سر پر بٹھاتے تھے، آپ کو امین کے لقب سے پکارتے تھے، وہ سب آپ کے دشمن ہو گئے۔ آخر کیا بات ہے اس کلمے کے اندر کہ جس قوم نے 40 سال تک آپ کی عزت کی ہے، آپ کا احترام کیا ہے، آپ کو صادق اور امین کے لقب سے پکارتے تھے، آخر اس بات کو، چھوٹی سی بات کو سننے کی وجہ سے وہ سب آپ کے دشمن ہو گئے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ عزیز دوستوں، اس کلمے کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بتلایا ہے کہ دنیا کے اندر لائق عبادت، لائق پرستش، لائق پوجا اگر کوئی ذات ہے تو وہ صرف ایک ذات ہے۔ اگر خدا ہے تو کتنے ہیں بتائیے؟ صرف ایک ہے۔ یہی فرق تھا کافروں میں۔ اس زمانے کے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے زمانے کے جو لوگ تھے وہ 3 طرح کے لوگ تھے۔ ان میں کچھ لوگ تو وہ تھے کہ جو اللہ رب العزت کو بالکل نہیں مانتے تھے۔ وہ اس زمانے میں بھی ہیں، ہر زمانے میں وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اللہ رب العزت کو مانتے ہی نہیں تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ دنیا کا نظام خود بخود چل رہا ہے، بس یہ صبح شام، رات دن، بارش، گرمی سردی خود بخود ہوتی ہے، کوئی اس کو کرنے والا نہیں ہے۔ ایک کیٹیگری وہ تھی۔ دوسری کیٹیگری وہ تھی کہ جو اللہ رب العزت کو بھی مانتے تھے، وہ اللہ کے ساتھ ساتھ بتوں کو بھی اللہ کا شریک کرتے تھے۔ یہ کہتے تھے کہ اللہ ایک ہے، اوپر والا ہے، وہ سب کچھ کرتا ہے، لیکن یہ نیچے والے جو بت ہم نے بنائے ہوئے ہیں یہ بھی کچھ کرتے ہیں۔ کوئی بارش کا بت تھا، کوئی گرمی کا بت تھا، کوئی سردی کا بت تھا، کوئی بیماری سے نجات دینے والا بت تھا، وہ ان کو بھی مانتے تھے۔ ایک کیٹیگری یہ تھی۔ زیادہ تر مشرکین اور عرب کے لوگ ایسے ہی تھے کہ جو اللہ کو بھی مانتے تھے اور اللہ کے ساتھ ساتھ ان بتوں کو بھی مانتے تھے۔ اور نبی کریم علیہ السلام کے زمانے کے سارے لوگ ایسے ہی تھے۔ جب نبی کریم علیہ السلام نے بتلایا کہ تم جو ان خداؤں کو مانتے ہو اللہ کے ساتھ، کہ یہ بارش کا خدا ہے، یہ بیماری سے شفا دینے کا خدا ہے، یہ تندرستی دینے والا خدا ہے، یہ گرمی سے نجات دینے والا خدا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے اس کلمے میں یہی بتایا کہ یہ سب غلط ہے۔ بارش دینے والا، بیماریوں سے نجات دینے والا، روزی دینے والا، صحت عافیت دینے والا، اولاد دینے والا صرف اللہ رب العزت ہے۔ ایک ذات ہے، وہ اللہ رب العزت ہے، تمہیں اسی کو ماننا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس کلمے کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر کبھی موقع ملے گا تو انشاءاللہ اس پر مزید بات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔